الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض البتہ تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی اکبر من خلق الناس زیادہ بڑی ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اصل میں اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کفار کے جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں، جیسے ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھا، ایک توحید کے بارے میں جو کفار کے شبہات اور اعتراضات تھے، اور دوسرا اس بارے میں اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ کی 6 صفات پڑھی تھی عظیم، اور ان صفات کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا اس بات فرمایا تھا۔ یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے صورت کا شروع کھولتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ غافر سورہ مومن کے شروع میں ہم نے 2 باتیں پڑھی تھی، ایک لا الہ الا ہو، اور دوسری بات کیا پڑھی تھی؟ الیہ المصیر۔ تو یہ 2 بڑے عقائد اور جن میں شکوک و شبہات ڈالے گئے شیطان کی طرف سے اور کفار کی طرف سے۔ تو ایک تو اللہ کی توحید الوہیت کا معاملہ، عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جائے، اور اس کے بارے میں جو بڑے بڑے شبہات اور اعتراضات، اور نمبر 2 الیہ المصیر، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت۔ اور پھر اس صورت میں ہم نے کل پڑھا کہ جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ جدال بالباطل کرتے ہیں، بلا وجہ کا بحث و مباحثہ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل، نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کی ہے بہت زیادہ۔ اور اللہ نے اس صورت کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں نے جدال بالباطل کیا تھا، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، پھر کیسا اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب آیا۔ اور ہم نے پھر پڑھا آگے بھی کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنی ناراضگی کی بات ہے، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا۔ پھر ہم نے آگے پڑھا کہ یہ اصل میں کل کا جو ہمارا سبق تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں میں جدال بالباطل، یہ اصل میں تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس صورت کے آخر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بعث بعد الموت کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو شبہات ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو کیا شبہ ہے کفار کا بعث بعد الموت کے بارے میں؟ کیا وہ شبہ پیش کرتے تھے؟ کفار کا کیا شبہ تھا بعث بعد الموت کے بارے میں؟ آج بھی اگر کوئی وہ شبہ پیش کرے۔ ہم جانتے ہیں السلام کہ علیکم۔ بھرتی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کس طرح سے واپس جی بالکل ٹھیک۔ جی مس طوبہ، آپ کچھ کہنے لگی تھی؟ جی استاد، جی وہ میں ہی کہنے لگی تھی، یہ بھائی جی نے جی جواب دے دیا۔ اب بھائی یہ نے بتائیں۔ جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کفار کا بڑا اعتراض یہ تھا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، تو یہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، من یحیی العظام وہی رمیم،
अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शिकवा करते हैं कि इंसान अपनी पैदाइश को नहीं देखता कि इंसान कितना हकीर है, और इंसान नुतफे से पैदा हुआ है, लेकिन इंसान कैसे झगड़ा करता है, और करता भी किसके साथ है? अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ। अल्लाह खालिक अर्ज़ व समा के बारे में झगड़ा करता है। क्या झगड़ा करता है? वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा, हमारे लिए मिसालें पेश करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। अल्लाह के बारे में बड़े बड़े बोल बोलता है। क्या बोलता है? मैं युहील इज़ाम व हिय रमीम, जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो हमें कौन जिंदा करेगा? तो ये किस पर एतराज है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर एतराज। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतराज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अला कुल्ली शैइन कदीर होने पर एतराज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़आलुल लिमा युरीद होने पर एतराज है। अजीब बात है, एक तरफ मुशरिक वो अल्लाह की रुबूबियत का कायल भी है। जी, अल्लाह अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने आसमानों ज़मीन को पैदा किया है, बारिशें आसमानों से अल्लाह बरसाते हैं, सूरज चांद सितारे अल्लाह ने पैदा किए हैं, इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है, रिस्क अल्लाह हमें देते हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रब अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। ये सब बातों का इकरार मुशरिकीन मक्का करते हैं ज़बान की हद तक। एक तरफ वो इनका इकरार भी करते हैं, और एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एक बहुत बड़ा इतराज़ है, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकज़ीब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी तौहीन है कि इंसान के अल्लाह ये नहीं कर सकते, अल्लाह ये नहीं कर सकते। ये कहना अल्लाह ये काम कैसे करेगा, ये असल में सवाल नहीं है, ये इनकार है। एक सवाल होता है और एक इनकार होता है, इस्तिफ़हाम इनकारी। मैं युहील इज़ाम व हिय रमीम, ये सवाल नहीं है कि कौन जिंदा करेगा हड्डियों को जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, ये इनकार है दर हकीकत। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम मुझे गाली भी देता है और मुझे जुठलाता भी है। गाली क्या है और जुठलाना क्या है, कौन बताएगा आप में से? ये हदीस हमेशा ज़हन में रखी। गाली दे सर गाली देना ये है कि अल्लाह ताला ने औलाद पकड़ी है, और हाँ जुटलाना ये है कि यानी उसे दोबारा उठाया नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, शाबाश। गाली देना क्या है कि अल्लाह ने औलाद पकड़ी, ये बदतरीन शिर्क है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। और तकजीब क्या है कि यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की तकजीब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकतों पर एतराज। जी, ये अल्लाह ये नहीं कर सकता, अल्लाह ये नहीं कर सकता, अल्लाह ये कैसे कर सकता है? ये हदीस मुबारक देखिए। सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, यश्तमुनी इब्नु आदम या यश्तमुनी इब्नु आदम वमा यंबगी लहु अन यश्तुमनी। आदम का बेटा जिसको अल्लाह ने पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को, उसका बेटा वो मुझे गाली निकालता है और उसके लायक नहीं था कि मुझे गाली निकाले। फयुकज़्ज़िबुनी, वो मुझे जुठलाता है, मेरी तकज़ीब करता है। अल्लाह की तकज़ीब यानी अल्लाह की अजीम सिफात की तकज़ीब, अल्लाह की कुदरत की तकज़ीब, अल्लाह की ताकत की तकज़ीब। अल्लाह ये नहीं कर सकता, ये कैसे कर सकता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। वमा यंबग़ी लहु अन युकज़्ज़िबनी, और उसको लायक नहीं था कि मुझे मेरी तकज़ीब करता। अम्मा शत्मुहु इय्याया, आदम के बेटे का मुझे गाली निकालना क्या है कि उसका ये कहना है कि अल्लाह की औलाद है। वअम्मा तकज़ीबुहु इय्याया, और आदम के बेटे का मेरी तकज़ीब करना क्या है? लन युईदनी कमा बदअनी, वो कहता है कि अल्लाह मुझे दोबारा पैदा नहीं कर सकता जैसे अल्लाह ने मुझे पहली दफ़ा पैदा किया। यानी पहली दफ़ा पैदा करने को मानता है, दूसरी दफ़ा पैदा करने को नहीं मानता। तो ये असल में अल्लाह का इनकार हुआ ना।
اللہ کی قدرت کا انکار ہوا، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کی طاقت کا انکار ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا انکار ہوا، اور یہ کیسی کنٹرڈکشن ہے؟ یعنی لو مت سے کتنی دور ہے یہ بات۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر کہتا ہے اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ عقل و منطق سے کتنی دور بات ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو جھٹلانا ہے، یہ جھٹلانا چھوٹا بڑا گناہ نہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تکذیب یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ تکذیب اللہ کی ہو، وہ اللہ کی صفات کی تکذیب ہو، وہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار ہو، ان کی تکذیب ہو، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آیات یا نبیوں کی تعلیمات، ان کی تکذیب ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا اللہ کا انکار کیا ہوگا؟ ہم نے اس پارے کے شروع میں پڑھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور سچائی کو جھٹلا دیتا ہے جب سچائی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ تو اللہ کو جھٹلانا، اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کو جھٹلانا، اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت زیادہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور دیکھیے ایک تو ہے کہ قرآن کا انکار کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر دینا، علی الاعلان علی الکلیہ کلیتاً، اور ایک ہے کہ کچھ لوگ پورے قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کا انکار نہ کریں لیکن مرضی کی باتیں مان لیں، مرضی کی باتیں چھوڑ دیں، جس طرح یہود کرتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض پر تو تم ایمان لاتے ہو، کتاب کے بعض حصوں کا تم انکار کر دیتے ہو۔ مرضی کی باتیں مان لی اور جو دل کو نہ بھائی تو وہ چھوڑ دی، ان کا انکار کر دیا۔ جیسے آج اللہ معاف کرے بہت سارے مسلمانوں کا رویہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، قرآن کی آیات پیش کی جائے، احادیث پیش کی جائیں، جو انہوں نے اپنا موقف بنایا ہوا موقف نہیں چھوڑ، جس طریقے پر چلتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیتیں پیش کرتے رہیں۔ انہوں نے کچھ اپنے طور طریقے عقائد بنا رکھے ہیں تو بنا رکھے ہیں، آپ قرآن کی آیت پیش کریں اس کے خلاف، صریح قرآن کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہو۔ جو لوگ غلو کر رہے ہیں انبیاء اولیاء کے بارے میں، آپ قرآن کی آیتیں پیش کریں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم وغیرہ وغیرہ، نہیں سنیں گے۔ اپنے علماء، اپنے رہبان کو رب بنایا ہوا اللہ کے علاوہ، آپ ان کو قرآن کی آیتیں پیش کریں، نہیں مانیں گے۔ سود کھا رہے ہیں، آپ قرآن کی آیتیں پیش کریں، حدیث پیش کریں، نہیں مانیں گے۔ تو یہ چیز چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو کفار، اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یعنی توحید کا ذکر فرمایا اور بعث بعد الموت کا ذکر فرمایا۔ تو بعث بعد الموت کے بارے میں جو کفار کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ ابن آدم کو مجھے جھٹلانا ہے، میری طاقتوں کا جھٹلانا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ جب ہم مر جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ ہمیں کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے سے، یہاں لوگوں کی پیدائش سے مراد لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا، کیونکہ لوگوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ تو مشرکین کو اس پر اعتراض ہی نہیں ہے۔ مشرکین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں گے انہیں کس نے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، تو یہ سب جواب دیں گے اللہ نے، ان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، خالق اللہ کو مانتے ہیں۔ ان سے بلکہ پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج و چاند کو پیدا کر کے مسخر کرنے والا کون ہے، تو یہ سب کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں انہی کا عقیدہ مشرکین کا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ،
انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہو، تو زمین و آسمان کی تخلیق تو لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی بات ہے۔ یا لوگوں کی تخلیق سے مراد پہلی تخلیق ہوئی، دوسری تخلیق ہوئی، دوسری تخلیق جس پر اعتراض ہے کفار کو، مشرکین مکہ کو، اور ہر شخص جو ملحد ہے یا وہ مانتا ہے اللہ کو، ایمان لاتا ہے اللہ پر لیکن آخرت کو نہیں مانتا، یا آخرت کو مانتا ہے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتا، گویا کہ وہ بھی آخرت کا منکر ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی بات ہے۔ جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، کائنات کتنی بڑی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، یعنی اس سولر سسٹم کی طرح، سورج کی طرح اربوں خربوں ستارے ہیں سورج کی طرح ایک گلیکسی میں، ہماری گلیکسی جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اور ہماری گلیکسی کی طرح اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، اور یہ وہ کہ جو ابھی تک ہم ڈسکور کر سکے ہیں، جتنی دوربینیں ہم اب تک ایجاد کر سکے، تو ابھی تک ہم جو مشاہدہ کر سکے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہم نے کائنات کے کتنے حصے کا مشاہدہ کیا ہے، آدھی کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، 10% کائنات کے حصے کا مشاہدہ کیا ہے، 1% کائنات کے حصے کا مشاہدہ کیا ہے، یا 1% سے بھی کم 0.1% یا 0.001%، ہمیں نہیں معلوم۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو کائنات کتنی وسیع ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بڑی کائنات ساری کی ساری پہلے آسمان کے نیچے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ہر بات کا آسمان پہلے آسمان سے زیادہ بڑا۔ تو اللہ آسمان و زمین کا خالق، کرسی اللہ تعالیٰ کی جو آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس کے سامنے آسمان و زمین کوئی حیثیت نہیں رکھتا، زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا اللہ کا عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ اس کا بھی خالق ہے۔ تو اس اللہ پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا دوبارہ، تو اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں کو پیدا کرنے سے زمین و آسمان کو پیدا کرنا تو بہت بڑی بات تھی۔ اگر تمہارا یہ موقف ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور مشرکین مکہ کا یہ موقف تھا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس میں غور نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز اللہ کے لیے کتنی ہلکی ہے۔ یعنی لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا، کفار کہتے ہیں جی جب انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا انسان کو کون پیدا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، ان سب کو پیدا کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ایک شخص کو مرنے کے بعد زندہ کرنا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں تم سب کو پیدا کرنا ہو پہلی مرتبہ، ما خلقکم ولا بعثکم، تمہیں بعث کرنا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہو۔ تم کہتے ہو جی اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں پیدا کرنا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور اٹھانا۔ یہ اللہ پر اتنا ہی آسان ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کیسے کریں گے، تم اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کرتے ہو، تو اللہ کی تکذیب کر رہے ہو۔ ولیعذ باللہ۔ جی مستوبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ یہ چیز مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو دوبارہ جو پیدا کرنا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہی ہے نا، تو یعنی تخلیق کو تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے ہر چیز کا، تو ان کا یہ انکار کرنا حساب کتاب کی وجہ سے ہے کہ مطلب جب اٹھایا جائے گا تو حساب کتاب ہوگا، یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی وہ بغیر اسباب کے ہوگا؟ کیونکہ مطلب یعنی اگر انسان کی تخلیق کی بات کی جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انسان کا پیدا ہونا مطلب وہ اسباب کے تحت ہے، تو یعنی اس کی کوئی اصل میں مستوبہ، اصل میں ان کے انکار کی کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے۔ ان کا انکار صرف اور صرف تکبر ہے، یاد رکھیے۔ ان کا انکار صرف اور صرف بغاوت ہے، میں نہیں مانتا، کیونکہ اگر وہ مان لیں اس بات کو تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مان اپنے لیں آپ کو تو انہیں دین پر عمل کرنا پڑے گا، اور دین پر عمل کرنے سے وہ ماننا نہیں چاہتے منہ سے، کیونکہ اگر وہ منہ سے مان لیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے، یعنی ان کو اللہ کے دوبارہ پیدا کرنے پر کوئی عقل نقلی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی جب وہ زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، پہلی دفعہ انسان کو پیدا کرنا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ پہلی دفعہ تو عدم سے وجود میں لایا نا، تو اب تو انسان چلو موجود ہوگا
کچھ چلو ذرات موجود ہوں گے، مٹی میں مل جائے گا انسان تو مٹی میں بھی تو ذرات موجود ہوں گے، تو عدم سے وجود میں لانا زیادہ آسان ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہوتا ہے، یا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اللہ کے لیے تو ہم کسی کو بھی مشکل نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن آیاتہ، وہ کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ ہی نے تو تخلیق کی ابتدا کی، یعنی پہلی دفعہ پیدا کیا، اللہ نے اسی کا اعادہ کرنا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ دنیا میں مثال لیں، دنیا میں ہمیشہ انسان نے کوئی بھی چیز اگر ڈسکور کی ہے، انوینٹ کی ہے، پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ایک دفعہ بن جائے پھر تو آگے چل سو چل۔ اگر ہم دنیا کی مثال سے سمجھنا چاہیں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، تو پہلی دفعہ پیدا کرنا تو مانتے ہیں مشرکین، تو دوسری دفعہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اصل میں دوسری دفعہ کرنے پر انہیں اعتراض نہیں ہے، وہ دل سے وہ اس کو وہ سمجھتے ہیں اللہ پیدا کریں گے۔ جب مانتے ہیں زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، تو زمین و آسمان کی تخلیق تو بہت بڑی بات ہے، تو انسانوں کی دوبارہ تخلیق کون سا مشکل کام ہے؟ اصل میں وہ دل سے اس کو تسلیم کرتے ہوں اللہ کی قدرت کو، ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مانیں گے تو انہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، انہیں لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، انہیں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنی پڑے گی، انہیں اپنے پیروں فقیروں کی مخالفت کرنی پڑے گی، انہیں اپنے طرز زندگی کو یکسر بدلنا پڑے گا، جس کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ہرقل کے بارے میں، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے جو سوال کیے تھے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ سوالات ایسے نہیں ہیں کہ ہرقل نے پہچان لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ ہرقل نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی بادشاہت یہاں تک پہنچے گی، اس کی حکومت یہاں تک پہنچے گی جہاں میرے قدم ہے۔ نے کہا یہ جو آپ نے صفات بتائی ہیں یہ نبیوں کی صفات ہیں، ایمان کیوں نہیں لایا؟ حالانکہ اس نے ایک دفعہ اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا، ہم ایمان نہ لے آئیں؟ تو درباری اور پادری وہ ایسے وہ دوڑے دروازوں کی طرف سر پٹ کے کیا بات کر رہے رقم، اس نے دیکھا مشکل کام ہے، تو اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، یعنی وہ اندر سے قائل ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی رسالت کا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو درباری میرے ساتھ نہیں دیں گے، یہ تو میرے مخالف ہو جائیں گے، ممکن ہے میری حکومت مجھ سے چھین لیں، تو وہ اپنی حکومت کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ سراسر بغاوت تھی ان کی، یہ سراسر ان کا تکبر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ متکبر ہیں۔ اصل میں تکبر کیا ہے؟ جانتے بوجھتے حق کو قبول نہیں کرتے، بطر الحق، حق کا انکار۔ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح نہیں پہچانتے تھے، قرآن کی نشانیاں ان کی تورات و انجیل میں موجود نہیں تھیں، موجود تھیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گروہ ان میں سے حق کو جانتے بوجھتے چھپاتا تھا۔ تو یہی معاملہ مشرکین مکہ کا ہے، یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان اصل میں جو ہے وہ سمجھتا ہے دل سے، لیکن وہ یہ جو اندر سے اٹھتی ہے آواز اس کو دبا دیتا ہے، سلا دیتا ہے دھمکی دے دے کر کے، نہیں تمہیں مجھے کہ چوکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پھر بدلنا پڑے گا، مجھے پھر وہ دین کا پابند ہونا پڑے گا۔ تو وہ دین کا پابند نہیں ہونا چاہتا، تو وہ پھر مطمئن کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ جی یہ تو آخرت ہے ہی نہیں، یہ تو قیامت کیسے ہوگی، ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ کیا خیال ہے جو ملحد لوگ ہیں، یہ ایک شخص کو جس کو اللہ نے عقل دی ہے، کیا وہ اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سوئی خود بخود پیدا نہیں ہوتی، اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود پیدا ہو جائے؟ جب یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، تو اس کریٹر نے جب کہا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پہلی زندگی، تو اصل زندگی جو اخروی زندگی، جو اصل ہمیشہ کی زندگی ہے، میں نے وہ بھی پیدا کرنا، میں نے حساب لینا، وہ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اس کا اقرار کر لیں تو ان کی ناک نیچے آ جائے،
متکبر ہیں، وہ باغی ہیں. ولیعذ باللہ. اور جب انسان کفر و شرک کے راستے پر چلتا ہے تو وہ پھر ضمیر بھی، اندر کی آواز بھی آنا بند ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو فرمایا البتہ زمین و آسمان کی تخلیق زیادہ بڑی ہے لوگوں کی تخلیق سے، یعنی دوبارہ. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. وما يستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء. نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نہ ہی برائیاں کرنے والا. کیا مراد ہے اس آیت کریمہ سے؟ یعنی جو لوگ توحید کا قائل ہیں، جو لوگ بعث بعد الموت کے قائل ہیں، وہ تو دیکھنے والے ہیں، وہ تو بصیر ہیں. جو عقائد قرآن بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں، جو ان تعلیمات کو ماننے والے ہیں وہ علی وجہ البصیرت ان تعلیمات کو مانتے ہیں، وہ تو دیکھنے والے ہیں. اور جو لوگ ان تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں وہ اندھے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. دلائل سارے موجود ہیں لیکن انہوں نے ان دلائل سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو وہ ان کی حیثیت اندھے لوگوں کی ہے. ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر کیسے ہو سکتا؟ دیکھنے والا کون ہے؟ مسلمان. دیکھنے والا کون ہے؟ موحد شخص. دیکھنے والا کون ہے؟ جو بعث بعد الموت پر ایمان رکھتا ہے. اور اندھا کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے. اندھا کون ہے؟ جو بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے، جانتے پوچھتے وہ اندھا ہے. اندھا اور دیکھنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایمان والے، نیک عمل کرنے والے اور برائیاں کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ ہیں ایمان والے، نیک عمل کرنے والے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے والے اور گناہ در گناہ کرنے والے اور دعویٰ کرتے ہیں جی آخرت ہے ہی نہیں. تو یہ برائیاں کرنے والے اور ایمان والے، نیک عمل کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ایک مومن اور ایک کافر برابر نہیں ہو سکتے. قلیل اما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. دلائل تو بڑے واضح ہیں، دلائل تو بہت واضح، سورج کی طرح واضح ہیں، تم غور و فکر ہی نہیں کرتے. جس نے نہیں ماننا، اس کے سامنے ہزار نشانیاں موجود ہوں، وہ غور ہی نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں کرتا. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کتنی ہی نشانیاں آسمان و زمین سے، یہ گزرتے ہیں روزانہ ان کے پاس، اعراض کر لیتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ توجہ کرنا نہیں چاہتے. تھوڑا سا توجہ کریں، ان کو پتہ ہے ہم توجہ کریں گے تو اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، اسلام قبول کرنا پڑے گا، اپنی زندگی یکسر چینج کرنی پڑے گی. یہ چینج کرنا نہیں چاہتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں اللہ کی نشانیوں سے گزرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اعراض کر کے گزر جاتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یہ ساری یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان دو آیات کا نتیجہ کیا ہے؟ ان الساعۃ لآتیہ، یقیناً یقیناً بے شک قیامت البتہ آنے والی. بے شک بھی ہے اور لام زبر لا بھی ہے. اتنا زور ہے، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے. اتنے واضح دلائل ہیں، اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی کوئی انکار کرے تو یہ تو ایسے جیسے کوئی بندہ سورج کا انکار کرے کہ سورج نکلا ہوا ہے. ان دلائل سے کیا ثابت ہوا؟ اتنے واضح دلائل ہیں، قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ایمان نہ لانے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، بس نہیں ایمان لاتے. بغاوت ہے، تکبر ہے. ولیعذ باللہ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا. اللہ نے قرآن کریم میں بعث بعد الموت کے اور بڑے دلائل ذکر کیے. ایک تو یہ دلیل ذکر کی جو یہاں ذکر ہے، زمین و آسمان کی تخلیق، وہ دوبارہ تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی زندگی کو بار بار پیش کیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سبز درخت کی مثال پیش کی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، تم اس سے آگ جلاتے ہو. سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے دلائل پیش کی ہیں. قال من یحیی العظام وہی رمیم،
قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، انسان کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اللہ فرماتے ہیں قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ تو ہر قسم کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کیا وہ جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ تو زبردست خلاق ہے اور وہ بہت جاننے والا ہے۔ اور پھر ایک اور دلیل اللہ نے ذکر کی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تم کہتے ہو اللہ کریں گے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کتنا آسان ہے، اللہ نے تو کوئی کام کرنا ہو چھوٹا بڑا کام، اللہ تو بس کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے یہ کہنا فلاں چیز مشکل ہے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ بڑے سے بڑا کام اللہ نے کرنا ہو تو اللہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس سورہ یاسین کے آخر میں تقریباً سارے دلائل اللہ نے اکٹھے کر دی۔ پھر اللہ بعد الموت کی اور دلائل دیتے ہیں، اور دلیل اللہ نے کیا دی؟ زمین، مردہ زمین کو جب اللہ پانی کے ذریعے زندہ کرتے ہیں، جو اللہ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں پیش کر کے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی اللہ پیدا کریں گے۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ اللہ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ نے ایک اور دلیل دی سورہ حج کے شروع میں، قرآن کریم میں کئی جگہ پر وہ اللہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے مراحل، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈیلیور ہوتا ہے دنیا میں، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بچپن میں آتا ہے، لڑک پن میں جاتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، کبھی درمیان میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ سارے مرحلوں سے انسان گزر رہا ہے، انہی مرحلوں میں ایک مرحلہ موت ہے، اور ایک موت کے بعد ایک مرحلہ بعث بعد الموت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ گزار سکتا ہے وہ موت کے مرحلہ اور موت کے مرحلے کے بعد بعث بعد الموت کے مرحلے سے کیوں نہیں گزار سکتا؟ بالکل گزار سکتا ہے۔ یہ بہت سارے دلائل اللہ نے قرآن کریم میں پیش کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے البتہ وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اب اللہ رب العالمین اپنی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، توحید الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا ذکر کیا، اب یہاں توحید الوہیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت والے معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا، جس میں ایک بہت بڑی عبادت دعا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا، اور اس آیت کریمہ میں آگے جا کر اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، جو اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے۔ اور جیسے میں نے حدیث مبارکہ پیش کی آپ کے سامنے، تو جب دعا عبادت ہے، دیکھیے اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کو پکارنا اللہ کے علاوہ، یہ گویا کہ اسے اللہ کی صفات دینا ہے۔ اگر کوئی انسان اولاد کے لیے، رزق کے لیے، کوئی ایسی چیز جو لوگ نہیں کر سکتے، ان کاموں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے غیر اللہ کی، یہ توحید الوہیت میں خلل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی مستوبہ۔ سر یہ جو آپ نے بعث بعد الموت کے دلائل ذکر کیے، اس میں جو ایک دلیل آپ نے ذکر کی کہ یعنی آگ کا جلانا درخت سے، تو سر اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے کہ وہ بعث بعد الموت کی دلیل یعنی کس طرح سے؟ اصل میں دیکھیے اللہ کی قدرت کی بات ہے نا، تو جی درخت تری ہوتی ہے، تو جی درخت میں، اور پھر وہ درخت بھی سبز ہے، سبز درخت بھی تری کی علامت ہے، تو ایک تر چیز سے آگ کا پیدا ہونا،
جی تو یہ بھی یعنی اللہ کی قدرت کی، واللہ عالم، اللہ کی قدرت کی اور بعث بعد الموت کی دلیل ہے۔ جی آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔